خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ گزشتہ دنوں ایک اہم سماجی مسئلے کے حوالے سے میں نے ولاگ بنایا تھا جس پہ بہت زیادہ کمنٹس آئے۔ آپ کی اکثریت نے اسے پسند کیا، لیکن کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس سے اختلاف بھی کیا، اور کچھ کا یہ کہنا تھا کہ تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھانا چاہیے تھا، صرف ایک پہلو پہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ظاہر تصویر کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، لیکن جو زیادہ غالب رخ تھا، جو زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وجہ ہے خانگی معاملات میں خرابی کی، یا یہاں پہ جو میں نے خود آبزرو کیا ہے، یہاں پہ جو شادی شدہ جوڑے ہیں، خصوصاً جو نوجوان جوڑے ہیں، ان کی جو زندگیوں میں مسائل ہیں اور جن کی وجہ سے بچے بھی سفر ہو رہے ہیں، تو میں نے اس حوالے سے اس پہ بات کی تھی۔ اس میں بہت زیادہ کمنٹس آئے ہیں، علاوہ ازیں کچھ لوگوں نے ملاقات کر کے یا ٹیلی فون کر کے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ ان میں لاہور سے محترم جناب ڈاکٹر حنیف نذیر صاحب ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پیار میں کوئی بھی شیئرنگ پسند نہیں کرتا۔ شادی سے پہلے جو لڑکا ہوتا ہے اس کا اپنی ماں کے ساتھ ظاہر قریبی تعلق ہوتا ہے، ماں بیٹے میں بہت پیار ہوتا ہے۔ پھر شادی کے بعد جب وہی بیٹا اپنا وقت اپنی بیوی کو دیتا ہے، پیار تقسیم ہوتا ہے، وقت تقسیم ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں جو لڑکے ہوتے ہیں وہ لڑکیوں کو بہت زیادہ وعدے وعید بھی کرتے ہیں، ان کو سہانے مستقبل کے کچھ خواب بھی دکھاتے ہیں جب وہ پورے نہیں ہوتے، تو اس طرح سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ جبکہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے خالد کسانہ، جو کہ آئرلینڈ ڈبلن میں ہوتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ شادی سے پہلے لڑکی اور لڑکے کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ شادی شدہ زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں، کیا فرائض ہیں، کس طرح سے آپ نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، اگر مسائل آ جائیں تو کس طرح سے ان کو حل کرنا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یورپ میں جو ہے اس حوالے سے کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ہمارے ہاں اس کا کوئی تصور نہیں ہوتا، بس شادی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ لڑکے اور لڑکا آپس میں پھر جو ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ الجھتے رہتے ہیں۔ ان کی رائے جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی اس طرح کی معلومات ملنی چاہیے، لیکن اگر کاؤنسلنگ نہ بھی مل سکے تو کم سے کم اس موضوع پہ آپ اچھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، انفارمیشن لے سکتے ہیں، باقی لوگوں سے جو ہے وہ ان سے بھی معلومات لے سکتے ہیں۔ اور میرے ہوم ٹاؤن چونڈا سے جناب وقار احمد بھٹی صاحب، جو کہ ماہر تعلیم ہیں، کالج کے پرنسپل ہیں، انہوں نے بھی بہت خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر جو ہے وہ بہو ساس کو اپنی ماں تسلیم کر لے اور ساس بہو کو اپنی بیٹی تسلیم کر لے، تو یہ اکثر کہا جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تسلیم کیا جانا ہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ گھر کے جو معاملات ہیں اگر گھر کے اندر ہی رہیں اور آپس میں ہی طے کیے جائیں تو یہ مسائل پیدا نہیں ہوتے۔ ایک اور صاحب ہے، انہوں نے ٹیلی فون کر کے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کی، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ نے تصویر کا ایک جو رخ دکھایا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ لڑکی کی جو والدہ ہے، یعنی لڑکے کی جو ساس ہے، وہ بھی بڑا اہم رول ادا کرتی ہے، اور بہت سے گھروں میں جو خرابیاں ہوتی ہیں وہ لڑکے کی ساس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں سکھاتی ہیں، ان کو اس طرح کی جو ہے وہ ہدایات دیتی ہیں جس سے اس گھر میں جو ہے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس طرف بھی بات کی جانی چاہیے تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اہم معاملے کی طرف جو ہے وہ توجہ مبذول کروائی، اس کی بھی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ جو لڑکی کی سہیلیاں ہوتی ہیں یا جو دوسری خواتین ہوتی ہیں محلے والی، ان کا بھی بڑا رول ہے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو شادی شدہ زندگی جو ہے اس میں جو خرابیاں آتی ہیں اس میں ایک فیکٹر نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ فیکٹرز ہیں۔ میں نے ایکچولی ایک فیکٹر کے حوالے سے بات کی تھی کہ جو زیادہ کیسز یہاں پہ نظر آئے ہیں، لیکن ان تمام جو یہ فیکٹرز ہیں ان کی اپنی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ کئی ایسے مقامات ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہو جو ہے اس کا رویہ بہت غلط ہوتا ہے اپنے سسرال والوں سے، اپنی ساس سے اور باقی رشتہ داروں سے، اور بعض معاملات میں جو ہے وہ اس سے مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی جنرلائز نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس میں مین سپرمیسی ہے اس میں، اور لڑکے والے جو ہوتے ہیں وہ اپر ہینڈ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب لڑکی شادی ہو کے اپنے سسرال چلی جاتی ہے تو پھر وہ جو کہتے ہیں کہ ڈیسائیڈ وہ سسرال والے ہی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس میں زیادہ تر رول میں پھر کہوں گا کہ اس میں ظاہر لڑکے والوں کا، اور پھر بہت سے دوستوں نے کہا جی کہ اس میں ذمہ داری جو ہے وہ لڑکے پہ عائد ہوتی ہے، جس کی شادی ہوتی ہے اس کو توازن برقرار رکھنا چاہیے اپنے رشتوں میں، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی جو ہے وہ
والدہ کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ. اور یہی ہمارے دین کی بھی تعلیمات ہے. قرآن نے کہا ہے جی کہ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنا قریبی یہ رشتہ ہے اتنا اور کوئی رشتہ نہیں ہوتا. اور میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی یہی ہونی چاہیے کہ اگر آپس میں اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو وہ دونوں آپس میں بیٹھ کے بات کریں. اگر کوئی تیسرا فریق، خواہ وہ لڑکے کے والدین یا گھر والے ہوں، یا لڑکی کے والدین یا گھر والے ہوں، یا دوست احباب ہوں، اگر وہ تیسرا کوئی بھی فریق امپائر کے طور پہ ان کے درمیان آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. بعض ٹھیک ہے ایکسٹریم سچویشنز ایسی ہو سکتی ہیں جہاں پہ شاید ضرورت پڑے، لیکن کوشش کریں کہ وہ دونوں ہی آپس میں یہ معاملے کو طے کر لیں، اور دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر مخلص ہوں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں. کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ جو ہے وہ حاکم اور محکوم کا نہیں ہے، یہ محبت کا، مودت کا رشتہ ہے. یہ قرآن نے جس کو لباس کا رشتہ قرار دیا ہے، یہ وہ رشتہ ہے. اور اگر میاں اور بیوی اس چیز کو سمجھ جائیں تو معاملات نہیں رہتے. ایک اور دوست نے کہا جی کہ کس طرح سے اچھے میاں بیوی بن سکتے ہیں، بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں، تو اس کا یہی نقطہ ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ خاوند کبھی بھی اپنی بیوی کی عدم موجودگی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی کوئی بھی خامی یا برائی نہ کرے. اور سیم چیز جو ہے وہ لڑکی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے خاوند کی عدم موجودگی میں اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، گھر والوں اور سہیلیوں کے ساتھ اپنے خاوند کی برائی نہ کرے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں مد نظر رکھی جائے تو مسائل حل ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں مسائل کو اتنے سنجیدہ نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ کاپی پینسل لے کے بیٹھ جائیں اور ان سے پوچھنا شروع کریں جی آپ کو کیا گلے اور شکوے ہیں، تو آخر میں آگے کوئی اتنی لمبی چوڑی فہرست نہیں بنے گی. اور ایسے ہوا ہمارے یہاں ایک دوست تھے، ان کا آپس میں میاں بیوی کا کچھ معاملہ تھا، اور معاملہ جب سیٹل نہیں ہو رہا تھا تو بیٹھ کے انہوں نے خود بات کی. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ایسے کرتے ہیں کہ بات کرتے ہیں. میں کاپی پینسل لے کے آ گیا. میں نے پہلے ہسبینڈ سے پوچھا جی آپ بتائیے آپ کو اپنی بیوی سے کیا شکایتیں ہیں. انہوں نے ایک دو تین کے بعد ان کے پاس کوئی اور نقطہ نہیں تھا. پھر وہ ریپیٹ کرنے لگے. میں نے کہا نہیں آپ نے یہ بتا دیے. پھر میں نے ان کی اہلیہ سے پوچھا اور وہ بھی ایک یا دو پہ آ گئی. اور اس کے بعد وہ آپ خود ہی کہنے لگے کہ ہمارے ہاں تو اتنے لمبے مسائل ہی نہیں ہیں، ہم خام خواہ جو ہے وہ اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں. تو وہ الحمدللہ وہ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ ہمارے گھر آباد رہیں، ہم خوش رہیں. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ اس حساس موضوع پہ. آپ لوگوں نے اگر اختلاف بھی کیا تو بڑے اچھے انداز سے کیا ہے، اپنی رائے بھی دی ہے، آئندہ بھی دیتے رہیے. اور میں یہ چاہوں گا کہ ہم ان موضوعات پہ بات کرتے رہیے. یہ ایکچولی ایک مکالمہ ہوتا ہے، ایک بات ہوتی ہے. کوئی بھی بندہ جو بات کرتا ہے حرف آخر نہیں ہوتی، وہ ایک پہلو کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور جیسے کہا کہ تصویر کے دونوں رخ ہوتے ہیں تو دونوں رخ دیکھنے چاہیے. اب دوسرے رخ پہ بھی میں نے بات کی ہے. اب آپ کی میں رائے کا انتظار کروں گا کہ آپ آج کے اس ویلاگ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو شاد و آباد رکھے.